الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا جناب محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند درود پاک اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار پھر سے اپنے کو صاف کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ڈوب کر غلام حسین کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں. اللہ تعالی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج حقیر فقیر گدائے رضوی اشرفی احمد شمس آپ کے سامنے کچھ دیر لب کشائی کرنے کے لیے تشریف لایا ہے. محترم سامعین کرام، یہ مہینہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کو نسبت امام الشہداء حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور ہمارے تقریر کا عنوان ذکر شہدائے کربلا ہے. انشاءاللہ آج فقیر آپ کو وہ باتیں بتائے گا جس سے آپ کو استفادہ حاصل ہو، جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو. محترمین کرام، میں اپنے تقریر پر خیر اترنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلے امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں ایک منقبت پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے جناب حافظ آدم صاحب قبلہ جڑے ہوئے ہیں، اب شہباز شمس صاحب قبلہ جڑے ہوئے ہیں. اللہ آپ تمامی حضرات کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. دو شعر پڑھتا ہوں حضرت آدم بھائی. اور ماشاء اللہ ہمارے جناب شاعر اہل سنت، شاعر ہر دل جناب علی حیدر فیضی صاحب قبلہ جو اس کے بانی ہیں وہ بھی جڑ چکے ہیں. دو شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. آقا کے نوا سون مصلا نہیں چھوڑا، آقا کے نوا سون مصلا نہیں چھوڑا، آقا کے نوا سون مصلا نہیں چھوڑا، کہ آقا کے نوا سونے آقا
کے نواسوں نے مصلا نہیں چھوڑا کہ سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا کہ سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا. جو میں منقبت پڑھا ہوں اسی منقبت کے تعلق سے آج میری تقریر ہوگی. دوسرا شعر پڑھتا ہوں. مولانا فرمائے کہ آقا کے نواسوں نے مصلا نہیں چھوڑا کہ سر کٹ گیا نیزے پہ چڑھا گیا لیکن کہ سر کٹ گیا نیزے پہ چڑھایا گیا لیکن کہ سر کٹ گیا نیزے پہ کہ سر کٹ گیا نیزے پہ چڑھایا گیا لیکن کہ شبیر نے قرآن کا پڑھنا نہیں چھوڑا کہ شبیر نے قرآن کا پڑھنا نہیں چھوڑا. آقا کے نواز مصلا نہیں چھوڑا کہ سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا. اور پیارا شعر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں. مولانا فرمائے کہ آقا کے نواسوں نے مصلا نہیں چھوڑا جس سو بار ہو اس بازوئے عباس کو سلام جس سو بار ہو اس بازوئے عباس کو سلام کہ سو بار ہو اس بازوئے کہ سو بار ہو اس بازوئے سو بار بازوئے عباس کو سلام کہ جس نے دین کا جھنڈا نہیں چھوڑا کہ جس نے نبی کے دین کا جھنڈا نہیں چھوڑا. آقا کے نواسوں نے اللہ نہیں چھوڑا. اور ایک شعر پڑھتا ہوں, آخری شعر پڑھتا ہوں. مولانا فرمائے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ مقدس خاتون ہے جس نے پردے میں رہ کر تمام عالم اسلام کو یہ پیغام دے دیا گھر لٹ جائے لیکن پردے سے بے پردہ مت ہونا, مصیبتوں کے پہاڑ آ جائے لیکن پردے سے بے پردہ مت ہونا. ایک شعر پڑھتا ہوں. مولانا فرمائے کہ گھر لٹ گیا خیمے کو جلایا گیا لیکن کہ گھر لٹ گیا خیمے کو جلایا گیا لیکن کہ گھر لٹ گیا کہ گھر لٹ گیا خیمے کو گھر لٹ گیا خیمے کو جلایا گیا لیکن زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا کہ زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. آقا کے نواسوں نے مصلا نہیں چھوڑا کہ سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا جانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ پیارا مہینہ مقدس مہینہ محرم الحرام کا وہ پیارا مہینہ ہے جس مہینے سے ہمیں یہ پیغام ملا. اسی مہینے کے صدقے سے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے ہمیں دین ملا, اسلام ملا. امام حسین
ہم پر یہ کرم ہے، یہ مہربانی ہے کہ اپنے گردن کو، اپنے سر کو شہید کر کے ہم تک اسلام پہنچایا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان اسلامیہ، آج حسین کے اس حسین کا ذکر کرنے آئے ہیں جن کو صدیق اکبر کا پیکر کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس حسین پاک کا ذکر کرنے آئے ہیں جسے عثمان غنی کا مظہر عدم کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس حسین کا ذکر کرنے آئے جسے عمر فاروق اعظم کی طرح شمشیر کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس حسین کا ذکر کرنے آئے ہیں جسے حیدر کرار کی شہادت کا جام کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس حسین کا ذکر کرنے آئے ہیں جسے شہیدان کربلا کے قافلہ سالار کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس حسین کا ذکر کرنے آئے ہیں جسے نبی کے دل کا قرار کہا جاتا ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو پیکر نور لازوال ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو محبوب رب ذوالجلال ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کا جسم بھی بے مثال ہے، جس کی صورت بھی بے مثال ہے، جس کا چلنا بھی بے مثال ہے، جس کا شان بھی بے مثال ہے، جس کی جلوت بھی بے مثال ہے، جس کی خلوت بھی بے مثال ہے، جس کی کرامت بھی بے مثال ہے، جس کی امامت بھی بے مثال ہے، جس کی شجاعت بھی بے مثال ہے، جس کا علی اصغر بھی بے مثال ہے، جس کا علی اکبر بھی بے مثال ہے، جس کا انو محمد بھی بے مثال ہے، جس کا قاسم بن حسن بھی بے مثال ہے، جس کی سکینہ بھی بے مثال ہے، جس کی زینب بھی بے مثال ہے، جس کی کرامت بھی بے مثال ہے۔ حسین وہ جس نے 72 نفوس قدسیہ کو قربان کیا ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ آج ہم اسی حسین پاک کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم اسے حسین پاک کے ذکر میں بیٹھے ہیں، جن کو رسول پاک کے دل کا قرار کہا جاتا ہے، جن کو علی مرتضیٰ کا لخت جگر کہا جاتا ہے، جن کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا نور نظر کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس حسین کے ذکر میں بیٹھے ہیں کہ زمین و زماں کہے حسین بے مثال ہے، مکین و مکان کہے حسین بے مثال ہے، چنی و چنا کہے حسین بے مثال ہے، جود و نوال کہے حسین بے مثال ہے، آیا و نہا کہے حسین بے مثال ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین سب کچھ قربان کر کے شریعت مصطفیٰ کو بچایا ہے۔ آج ہم اسی حسین پاک کی بات کرتے ہیں، تبھی تو ہم دیکھتے ہیں جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کے بغل میں آتے ہیں اور اذان پکارتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے حسین، یہ میرے نواسے حسین، یہ آواز تمہارے نانا جان کی ہے، تم اس آواز کی لاج رکھنا۔ تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں، امام حسین کی آنکھیں رسول پاک کی آنکھیں سے ملی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ امام حسین نے اپنی زبان حال سے کہا، اے میرے نانا جان، اگر آواز آپ کی ہے تو یہ کان آپ کے بیٹے امام حسین کا ہے۔ اے نانا جان، لوگ مسجد میں قرآن سنایا کرتے ہیں، لوگ محلے میں قرآن سنایا کرتے ہیں، لوگ گھر میں قرآن سنایا کرتے ہیں، لوگ مصلی پہ قرآن سنایا کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے وقت قرآن سنایا کرتے ہیں، مگر نانا جان ہم کربلا میں قرآن سنا دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا محمد وبارک علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں کہا، اے نانا جان، ہم نوکے نیزے پہ قرآن سنا دیں گے۔ اور حقیقت میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک چرچا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے
نانا حسین کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، پاک رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور امام حسین پاک، حضرت امام حسن پاک دونوں کھیل رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ اور رسول پاک تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں، تو رسول پاک نے فرمایا کہ جبرائیل یہ مٹی کہاں کی ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ مٹی کہاں کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مٹی وہ مقدس زمین کی ہے جہاں پر لوگ آپ کے نواسے کو، آپ کے بیٹے کو شہید کریں گے۔ جب کربلا میں آپ کے بیٹے، آپ کے بہن کو شہید کیا جائے گا، تب یہ مٹی خون کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ در حقیقت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا کربلا میں، تو وہ مٹی خون کے شکل میں تبدیل ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ امام رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حد پیار کیا کرتے تھے، بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچے تھے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن 5 سال کے، حضرت امام حسین 5 سال کے، دونوں نواسے رسول کھیلتے کودتے رسول پاک کے گودی میں جا بیٹھے اور حضرت حسن مسکرا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نانا کے داڑھی سے کھیل رہے ہیں، تو نانا نے پوچھا اے بیٹا حسین، ذرا یہ بتاؤ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ امام حسین نے عرض کیا نانا جان آپ بڑے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ آپ امام الانبیاء ہیں اس لیے بڑے ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں اس لیے بڑے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں اس لیے بڑے ہیں، آپ بے کسوں کے کس ہیں، آپ بے بسوں کے بس ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ بے چاروں کے چار ہیں، آپ غریبوں کے حامی ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں آپ کی رحمت ہے، اسی لیے نانا آپ بڑے ہیں۔ امام حسین نے عرض کیا اے نانا جان میں بھی آپ سے بڑا ہوں۔ پہلے امام حسین نے کیا کہا؟ نانا جان آپ بڑے ہیں، اس کی وجہ تقسیم کی، اس کی وجہ بتائی۔ پھر امام حسین نے خود کہا نانا جان میں، تو رسول پاک نے فرمایا وہ کیسے؟ تو امام حسین نے عرض کیا نانا میرا جو نانا ہے وہ امام الانبیاء ہے، میرا نانا شفیع المذنبین ہے، میرا نانا خاتم النبیین ہے، اس لیے میں بڑا ہوں۔ میری حضرت فاطمہ جنت سرار ہے اس لیے میں بڑا ہوں۔ میرے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و بہادری کے شیر خدا ہیں اس لیے میں بڑا ہوں۔ میرا بھائی حضرت حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے اس لیے میں بڑا ہوں۔ اور نانا جان میں ہی وہ حسین ہوں جو کرب و بلا کی اس تپتی ہوئے پر شریعت مصطفیٰ کی عزت و آبرو اور ناموس و رسالت کو بچانے کے خاطر کرب و بلا کی اس تپتی ہوئے 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر دوں گا، اس لیے میں بڑا ہوں۔ کیا کہا کہ کرب و بلا کی اس تپتی ہوئی ریت پر شریعت مصطفیٰ کی عزت و آبرو اور ناموس و رسالت کو بچانے کے خاطر 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر دوں گا، اس لیے میں بڑا ہوں۔ ماشاء اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ. حضرت حافظ و قاری آدم صاحب ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، ترمذی شریف میں ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور رسول پاک فرماتے ہیں اے میرے پاک پروردگار عالم، میں حسین کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو مجھ سے محبت فرماتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما. جو مجھ سے محبت فرماتا ہے تو بھی مجھ سے محبت فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری جگہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسینہما ریحانیہ من الدنیا. حسن اور حسین دونوں دنیا کے پھول ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے سے کتنی محبت کرتے ہیں. میرے آقا اپنے نواسے سے بے حد محبت کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ تھا. آپ حجرائے فاطمہ سے نکلتے ہیں. امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں. امام حسین مدینے کے گلیوں میں کھیل رہے ہیں. رسول تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں. امام حسین کھیلتے کودتے جاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں رسول پاک پر سوار ہو جاتے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوزیشن ایسی ہو گئی کہ زبان سے ذکر خدا کر رہے ہیں اور دل میں خیال حسین ہے. امام حسین سے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ امام حسین اب بھی سوار ہے، امام حسین اب بھی سوار ہے. سبحان ربی الاعلی امام حسین اب بھی سوار ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ میرا نبی، تم نبی، سب کا نبی حالت نماز میں، حالت سجدہ میں ایک ہی وقت میں دو کو یاد کر رہا ہے. زبان سے ذکر خدا ہے، دل میں خیال حسین ہے. تو اندازہ کر لگاؤ کتنا قیمتی ہے حسین، کتنا بے مثل ہے حسین، کتنا لاجواب ہے حسین. حسین سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ نماز میں ہے حسین سے محبت کر رہے ہیں، نماز میں ہے حسین کا خیال ہے. اب میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت نماز میں، حالت سجدہ میں امام حسین پاک کو یاد کیا نا. اب تم لگاؤ فتویٰ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت نماز میں، حالت سجدہ حسین کو یاد کیا. اگر آپ امام حسین کو دنیا کہتے ہیں تو اعتراض امام حسین پہ نہیں بلکہ اعتراض نبی کی نماز پہ، کہ نبی نے دنیا کا خیال سجدے میں، نبی نے دنیا کا خیال بندگی میں، نبی نے دنیا کا خیال حالت سجدہ میں، نبی نے دنیا کا خیال قرب خدا میں. تم نبی پاک کو دنیا نہ کہو بلکہ وہ کہو جو عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دی است حسین، دی پناہ است حسین. حسین دین ہے، حسین دنیا. حسین دین ہے، حسین دنیا. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے سے بے حد محبت کیا تھا، بے حد پیار کیا تھا. کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو پیشانی بھی چومتے، زیادہ تر گلا کو چوما کرتے تھے، تاکہ رسول پاک کو معلوم تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرا ہی کلمہ پڑھنے والے میرے امام حسین پاک کو شہید کر. اسی لیے اپنے نواسے حسین، اپنے بیٹے حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے. معزز سامعین کرام، جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زمانہ آیا، یزیدیوں نے خط بھیجا اور خط میں کہا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں. امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کی دعوت دی. یزیدیوں نے
کہ آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت قبول کر لیں گے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام مسلم کو بھیجا، آپ جائیے، آپ پتہ لگا لیجئے، آپ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے، حالات کا جائزہ کیا۔ پھر امام مسلم نے ایک خط بھیجا امام حسین پاک کو کہ آپ تشریف لائیے، یہ لوگ سچ میں، یہ لوگ دل سے آپ کے ہاتھ پر بیعت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا معلوم تھا لشکر یزیدیوں نے ایک پروگرام بنا، امام حسین کو ہم بیعت کے ذریعے سے بلائیں گے، شہید کر دیں گے۔ بہرے کیف امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ لیا اور روضہ رسول پاک پر گئے اور ارشاد فرمایا، اے میرے نانا جان، آج مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ اے میرے نانا جان، یہی وہ مدینہ ہے جس کی گلیوں میں کھیلا کرتا تھا۔ اے نانا جان، میں ہی وہ حسین ہوں آپ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا تھا۔ اے نانا جان، میں ہی وہ حسین جس کو آپ نے آغوش نبوت میں بٹھایا تھا۔ نانا جان، میں ہی وہ حسین ہوں جس کو آپ نے دنیا کا پھول کہا تھا۔ نانا جان، میں ہی وہ حسین ہوں جو آپ کی عنبر سے، زلف عنبر سے کھیلا کرتا تھا۔ نانا جان، میں ہی وہ حسین ہوں جو مدینے کے گلیوں میں کھیلا، مگر نانا جان بلا کی میدان میں جا رہا ہوں، میں آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ اے میرے نانا جان، یہ دیکھیے حضرت سکینہ بھی حاضر ہے، حضرت زینب بھی حاضر ہے۔ اے میرے نانا جان، آپ اجازت دے دیجئے، میں مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کو پکڑ کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے میرے نانا، یہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، اے میرے نانا، آپ مجھے دعائیں دے دیں کہ میرے پاؤں میں کوئی لغزش نہ آ پائے، میری پاؤں میں کوئی کراہٹ نہ آ پائے، کو ساتھ اور میں سفر کو بچا سکوں۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر گڑگڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر روضہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے حسین، اے میرے نواسے حسین، جاؤ کربلا، جاؤ، ضرور جاؤ، ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے پر لگانے کے لیے جاؤ، اسلام کی بجھتی ہوئی شمع کو اپنے خون سے روشن کرنے کے لیے جاؤ۔ امام حسین کو فرمایا، بیٹا حسین جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ، یاد رکھنا تم پر بہت سے ظلم و ستم ہو گئے، تمہارے آنکھوں کے سامنے عباس عالم بردار کا دونوں بازو کاٹ دیا جائے گا، آنکھوں کے سامنے محمد کی جوانی بھی کٹ جائے گی، تمہاری آنکھوں کے سامنے عباس عالم بردار کے لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑائے جائیں گے، مگر بیٹا حسین تم صبر کرنا، تم صبر سے کام لینا۔ در حقیقت میں جب کربلا کے میدان میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ناپاک ارادہ تھا، یزیدیوں کا ارادہ ناپاک ارادہ تھا۔ یزیدیوں نے سوچا تھا امام حسین پاک لائیں گے، امام حسین پاک کربلا میں تشریف لائیں گے، تو جب امام حسین پاک کربلا میں تشریف لے گئے تو یزیدیوں نے امام حسین پاک پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، ہر طرح کے ہر چیزوں سے امام حسین پاک تک، جو امام حسین پاک پانی کو پی کر زندہ تھے، کھانا کو کھا کر زندہ رکھتے تھے، تمام کھانے کی اشیاء پر یزیدیوں نے پابندی لگا دی،
3 دن تک امام حسین پاک بھوکے پیاسے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے. امام حسین پاک 3 دن تک بھوکے رہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. امام حسین پاک نے دعوت دیا، میں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں اترے، جب یزیدیوں سے مقابلہ ہوا، سے لڑائی ہوا، جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ امام حسین پاک کے ہاتھ میں ایک اکیلی تلوار ہو، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں امام حسین پاک کی دھار میں سما گئی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار کے دھار میں سما گئی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے آدم کا ہاتھ گیا ہوں. ایسا لگتا تھا جیسے نوح کی کشتی اپنی نجات کا رخ دیکھ رہی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے تمام اجنہ جات و شجاعت دے رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو. جب امام حسین پاک نے کربلا کے میدان میں اتر کر اپنے تلوار کو ہوا میں لہرایا تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ امام حسین پاک کے ہاتھ میں اکیلی تلوار ہو، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے حضرت فاطمہ زہرا کا دودھ بن کر نیا خون بن کر رگوں میں سما گیا ہوں. ایسا لگتا تھا جیسے صداقت سمجھ گئی ہو، سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہو. ایسا لگتا تھا کہ جیسے فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے کعبے کا رخ کعبے کی طرف ایک جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہے. محبتوں کا کعبہ، عقیدتوں کا قبلہ یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑا تلوار چلا رہا ہے. جب امام حسین نے اپنے تلوار کو ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا امام حسین کے ہاتھ میں تلوار ہو، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ تمام اجنہ دعا کر رہے ہوں اور ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو. یاد رکھیے گا، جب آج سے قبل حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کئی سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہا تو شیطان نے بہکایا. لیکن امام حسین نے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادے کو ترک نہیں کیا، اپنے ارادے کو ٹھکرایا نہیں، اپنے ارادے میں کامیاب رہے. ارے جب امام حسین حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کے سامنے شیطان نے بہکایا، لیکن امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کامیاب رہے. تو جب کربلا میں یزیدیوں نے حسین کو للکارا ہے، امام حسین نے یزیدیوں کو ایسا سبق دیا ہے کہ یزیدیوں کو شکست کر دیا ہے اور عظمت اسلام کا پرچم بلند کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا میں امام حسین پاک گئے، جنگ کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین پاک اگر چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لیتے، 72 نفوس قدسیہ کی جان بچا لیتے. یہ مسئلہ بھی ہے، ایسا مسئلہ بھی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ بول کر 72 نفوس قدسیہ کی جان بچا لیتے، یہ سچ تھا. لیکن امام حسین پاک نے کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے قیامت کے لیے عظمت اسلام دیا ہے. 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے قیامت تک کے لیے عظمت اسلام کو بچا لیا ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا ہے، جس کے وجہ سے آج ہمیں دین ملا ہے، اسلام ملا ہے. محترم سامعین کرام، ان یزیدیوں نے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو 10ویں محرم الحرام کے دن کربلا پر 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ شہید کر دیا. عاشورہ یہ وہ مقدس دن ہے جس دن
حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو شہید کر کے عظمت اسلام کو بچایا تھا۔ لیکن یاد رکھے پیارے مسلمانوں، آج ہم امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محفلیں منعقد کرتے ہیں، خوب یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، تو صرف یا حسین لگا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشہ قدم پہ چلے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو جس 10 محرم الحرام کے دن امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اس 10 محرم الحرام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 60,000 فرشتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 60,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور روزے دار کو گویا اس نے پوری امت محمدیہ کو افطار کرایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن غسل کیا تو اس غسل کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے یوم عاشورہ کے دن غسل کیا تو وہ مرض موت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غسل کا یہ اہمیت ہے، غسل کی یہ فردیت ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن آپ غسل کر لیں، انشاءاللہ سوائے مرض موت کے کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن آنکھوں میں سرما لگائے تو اس کے آنکھ کبھی نہیں دکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ کے دن اس کا آنکھ کبھی نہیں دکھے گا۔ اور دوسری جگہ پہ پیران پیر روشن ضمیر سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یوم عاشورہ کے دن چار رکعت نماز نفل ادا کرے اور سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نفل نماز کے عوض، اس نفل نماز کی برکت سے اس کے 50 گزرے ہوئے سال، 50 آئندہ سالوں کی گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور ایک نماز کی اہمیت بتاتا ہوں، فضیلت بتاتا ہوں کہ یوم عاشورہ میں ایک اور نماز ہے، 2 رکعت نماز یوم عاشورہ کی نفل ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت کے بعد یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھنا ہے۔ اور جو شخص اس کو پڑھا، اس کے پڑھنے کے بعد وہ دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، یہ نماز پڑھنے کے بعد وہ سال بھر نہیں مر سکتا۔ اگر موت آنی ہے برحق ہے، لیکن بیماریوں کی وجہ سے اور
دوسری وجہ سے سال بھر اس کی موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کلمات ہیں، انشاءاللہ اس کلمات کو میں بزم حسان چینل میں شیئر کر دوں گا، اور آپ بھی کوشش کریں کہ زیادہ تر یوم عاشورہ میں روزے رکھیں، 9-10 کو روزے رکھنے کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، امام حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں اور ذکر امام حسین پاک کریں۔ دیکھیے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کربلا نہ جاتے، اگر کربلا معظمہ نہ جاتے تو آج ہم تک یہ اسلام نہیں پہنچتا۔ امام حسین پاک کا جانا یہ ایک بہانہ تھا، اصل میں نانا کی امت تھا، اسی لیے امام حسین پاک نے کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کی قربانی پیش کر دی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ لاک ڈاؤن میں گھر ہی پہ رہ کر ذکر و اذکار کریں، لاک ڈاؤن خوب درود پاک پڑھیں۔ آپ لاک ڈاؤن میں ہیں، نماز کی کثرت کریں۔ آپ لاک ڈاؤن میں ہیں، نماز کی پابندی کریں۔ ارے امام حسین نے نماز کو بچانے کے لیے اپنی گردن کو قربان کیا تھا نا، اپنے سر کو شہید کیا تھا نا۔ تم کیسے حسینی ہو؟ حسینی تو کہتے ہیں، لیکن امام پاک کی باتوں کو کہاں اپناتے ہو؟ امام حسین پاک کی باتوں کو کہاں مانتے ہو؟ ضرورت ہے اس بات پر ہم تمامی حضرات حسینی ہونے کا ثبوت دیں۔ اگر کوئی شریعت مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتا ہے، ہم خلاف مخالفت کریں، اینٹ کا پتھر سے دیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک قادیانی نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ دیا، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو پاکستان کا ایک لڑکا تھا جس کو عمر شاید میرے خیال سے 20 یا 21 سال کی ہوگی، اس نے بھرے عدالت میں جو قاضی اپنے آپ کو نبی بتا رہا تھا، معاذ اللہ، اس نے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بھرے عدالت میں گولی ماری۔ یہ دلیل ہے، ثبوت ہے کہ دنیا کیا کری ہم یہ نہیں دیکھیں۔ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم عظمت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے اور عظمت اسلام کے پرچم کو بلند رکھیں گے۔ ایک پیغام دیتا ہوں کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے، عظمت اسلام کے لیے اپنے گردن کو شہید کیا تھا۔ سوچیں ہم کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت، نماز کے لیے نماز کا ٹائم نہیں مل پاتا ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ارے بھائی بہانہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ نماز پڑھو نا، رب کو دکھانا ہے نا، رب کو حساب کتاب دینا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ فرمایا ہے نا رسول پاک نے، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب آپ کو حساب کرنا ہے، یہ آپ کی امتحان گاہ ہے، آپ جیسا کریں گے ویسا آپ کو عمل ملے گا۔ لیکن یاد رکھنا قبر اندھیرا ہے، قبر میں اجالا چاہیے۔ تیری قبر ہے، اندھیرا باپ دادا کام نہیں آئے گا، زمین اور مکانات کام نہیں آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہیں آئیں گے۔ اگر قبر میں اجالا چاہیے، اگر قبر میں کوئی کام آئے یا نہ آئے، نماز آپ کے قبر میں کام آئے گا، درود پاک آپ کے قبر میں کام آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے قبر میں روشنی ہو تو آپ اللہ کی عبادت کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے قبر میں نور ہو تو آپ رسول پاک کی اطاعت کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے قبر میں نور ہو تو آپ رسول پاک کی سنت کو اپنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے قبر میں نور ہو، اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے قبر میں نور ہو تو آپ چغلی کرنے سے بچیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے قبر میں نور ہو، آپ غیبت کرنے سے بچیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے قبر میں نور ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے قبر میں نور ہو، آپ عزت کیجیے، چھوٹوں پر شفقت کیجیے، تو آپ کے قبر میں اجالا ہوگا، آپ کے قبر میں
آپ کا قبر نور سے معمور ہوگا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، درود ہے، سلام ہے، یہ قبر میں روشنی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے رب کو منانے کا ذریعہ ہے۔ نہ جانے کب آنکھیں بند ہو جائیں، یہ کہنا مشکل ہے۔ سب یہی کرتے ہیں حضرت ٹائم نہیں ملتا ہے نا، دکان چلاتے ہیں نا، کاروبار کرتے ہیں نا، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے حضرت امام شیر رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہاد میں گئے تھے، جنگ میں گئے تھے، سارا قافلہ سو رہا تھا اور حضرت امام شیر رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ رات کے وقت قافلے کی نگہبانی کر رہے تھے، کیونکہ بھائی پورا قافلہ سو رہا تھا اور ان کی ذمہ داری تھی، وہ بڑے تھے، اسی لیے پورے قافلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ تو ایک شیر نظر آیا، امام شیر رازی کو ایک شیر نظر آیا۔ اب یہ بتاؤ، اپنے کو کہیں شیر نظر آیا کیا کرتے ہیں؟ اتنا دور بھاگتے کہ شیر آپ کے خیال میں بھی نہیں آئے، آپ اس طرح بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن امام شیر رازی کو دیکھو، امام شیر رازی نے شیر کو اشارہ کیا اور فرمایا، اے شیر، میں نماز پڑھتا ہوں، شیر نماز پڑھتا ہوں، میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، جب تک میں نماز پڑھ رہا ہوں نا تب تک تو میرے قافلے کی نگہبانی کرتے رہے۔ در حقیقت اسی طرح ہوا، امام شیر رازی نماز پڑھتے رہے، شیر رہا۔ جب امام شیر رازی نے نماز ادا کر لی، نماز ادا کر لی تو شیر کو اشارہ کیا، شیر میں نے اللہ کی عبادت کر لی، میں نے نماز پڑھ لیا۔ تو شیر چلا گیا۔ تو یاد رکھیں، مشکل وقت میں کام آنے والا اللہ رب کی ذات ہے۔ ارے جب قافلہ سو رہا تھا، امام شیر رازی کو نماز ادا کرنی تھی، شیر نے آ کر امام شیر رازی کے کام کو سنبھالا، شیر نے آ کر امام شیر رازی کی جگہ نگہبانیاں کی ہے۔ ارے جب یہ تو نماز کا صدقہ ہے نا بھائی، یہ نماز کا صدقہ ہے۔ امام شیر رازی نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے صدقے میں شیر نے آ کر قافلے کو سنبھالا ہے، آ کر گھر دیکھا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم سب اللہ ہیں، ہم نماز کی پابندی کریں نا، ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا دین دنیا دونوں کامیاب ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ لوگ بھی کیا زمانہ چلتا چلا آیا ہے، سب کی خواہش ہے کہ بھائی ہم کامیاب ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ کوئی چاہتا ہے ہم انجینئر ہو جائیں، کوئی چاہتا ہے ہم پروفیسر بن جائیں، کوئی چاہتا ہے ہم ڈاکٹر بن جائیں، کوئی چاہتا ہے ہم سعودی میں کمائیں۔ سب اسی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی ایران میں کما رہا ہے، کوئی ترکی میں کما رہا ہے، کوئی چنئی میں کما رہا ہے، کوئی بمبئی میں کما رہا ہے۔ بہرکیف ملک کے ہر گوشے میں سب کما رہے ہیں، اس لیے کماتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، تمہاری کامیابی اس میں نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ کامیاب ہونے کی وجہ سے والدین کے حقوق کو ترک کر دیا، آپ نے کامیابی کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیا، آپ نے کامیابی کی وجہ سے روزے کو ترک کر دیا، آپ نے کامیابی کی وجہ سے حج کو ترک کر دیا، آپ نے کامیابی کی وجہ سے سنت رسول کو ترک کر دیا۔ نہیں بھائی، نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جب ایک مؤذن 5000 کی تنخواہ پا کر 5 وقت کی اذان میں یہ صدائیں بلند کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ تو یاد آپ خدا کے بارگاہ میں 5 وقت خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ جب آپ خدا کے ہو جائیں گے تو کامیابی آپ کی ہو جائے گی۔ غور کریں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے، ہے نا؟ تو آج آپ میری بات کو یاد رکھیں اور غلام حسین کا ثبوت دیں، سنت رسول پہ چلیں اور امام حسین کے قول و فعل کو اپنائیں، امام حسین کے کردار کو اپنائیں اور یہ ثابت کر دیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی تھے، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی رہیں گے۔ کیا وہ کچھ لوگ سر کٹ گیا، معاذ اللہ، سر تو کٹ گیا ہے لیکن ہم تک اسلام پہنچ گیا، ہم تک اسلام پہنچ گیا، قیامت تک کی عظمت اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، اللہ کا پیغام نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ یہ میرے حسینیوں، اپنے دل میں امام حسین کا جذبہ پیدا کرو۔ امام حسین نے اتنی مشکل گھڑی میں نماز سے کام لیا ہے، روزے سے کام لیا ہے، صبر سے کام لیا ہے۔ ہم بھی صبر سے کام لیں، ہم بھی نماز سے کام لیں۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے اپنے گھروں پر لاک ڈاؤن کے سبب اپنے گھروں میں رہ کر ذکر کریں، اپنے گھروں میں رہ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کے نواسے کے شان میں ذکر اذکار کریں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، شعر کہیے یا سلام کہیے، میں پڑھتا ہوں، پڑھ کر سناؤں گا۔ ہو سکے تو آپ جہاں پہ آپ بھی سلام کو پڑھیے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو کرونا جیسی بالا وبا سے محفوظ فرمائے۔ کسی شعر نے کیا خوب کہا ہے امام حسین پاک کی شان میں کہ میرے حسین کے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، کہ جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کہ جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دو شہ نبی پر بٹھایا گیا، جن کو دو شہ نبی پر بٹھایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جن کو تیروں سے لے کر اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنا کا وعدہ اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، کہ سب کچھ امت کے خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کے خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین